يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہے اور اتنے وینو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ اتنے زبردست ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بس کن بولنے کی دیری ہے، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کیا بھلا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالی چلی بری کہ دھسا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے، یا پکڑ لے گا ان کو ان کے چلتے پھرتے تو نہیں وہ عاجز آنے والے، یا پکڑ لے گا ان کو حالات میں خوف کی تو بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی ابھی مہلت ملی ہے تم کو، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے بوجہ اس کے کہ تم کنٹینیوسلی برے کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ شفقت والا ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے چانسز دے رہے ہیں، کتنے چانسز دے رہے ہیں، کیا نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو گرتے ہیں اس کے سائے دائیں سے اور بائیں سے سجدہ کرتے ہوئے، لک ایٹ یور شیڈوز، اللہ تعالیٰ برے وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جو آسمان میں اور جو زمین میں جانوروں میں سے اور فرشتوں میں سے، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ تو اے انسان تم کیا کر رہے ہو؟ لک ایٹ یور سیلف۔ تمہارے لیے تو جو ساری چیزیں تمہارے لیے جو بنائی گئی ہے وہ خود اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں، تو وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ دیٹ؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ تم بناؤ دو الہ، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، پر صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے۔ تو اب آپ سوچئے کہ سب سے زیادہ ڈر مجھے کس چیز سے ہوتا ہے؟ بیٹھیے سوچئے، پین ڈاؤن کریے کہ کن کن چیزوں سے مجھے ڈر ہوتا ہے۔ ہائٹ سے، پانی سے، موت سے، لوگوں سے، باتوں سے، کوئی چیز کھونے سے۔ اب پھر اس کو میجر کریے کہ کیا یہ ڈر میرا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ ہے؟ تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، تو جس کے لیے سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے اس کے لیے ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اور کیا چاہیے؟ ہماری عبادتوں کی تو اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور اسی کے لیے اطاعت دائمی ہے، یعنی ہمیشگی کی۔ کیا بھلا سوائے اللہ کے تم ڈرتے ہو؟ آسک یور سیلف، کیا بھلا اللہ کے سوائے تم ڈرتے ہو؟ اور جو بھی تمہارے پاس ہے کوئی نعمت، تھنک اباؤٹ اٹ، کلوز یور آئیز۔ اب جو روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹ لک ایٹ اٹ، کیا کیا نعمتیں ہیں رائٹ ناؤ۔ if you have mobile or laptop or device on which you are listening, then اپنے کان جس سے آپ سن رہے ہیں، if you have earphones, then آپ کی عقل جس سے یہ پوری انفارمیشن جو ہے
ट्रांसलेट हो रही है, देन इफ़ यू हैव AC, इफ़ यू हैव लाइट, इफ़ यू हैव अगर आपके रूम में आप देखिए आपके ड्रेसिंग टेबल पे क्या क्या चीज़ें हैं, ऑयल्स एंड ऑल द थिंग्स जिससे आप खूबसूरत बनते हैं. लुक एट योर सेल्फ, अपने कपड़े, अपने क्लोथ्स, अपना जेवर, अपने हाथ में क्या है. इफ़ यू आर वेयरिंग ग्लासेस, you are having a book or pen, if you are standing in a kitchen, then look at all the types of masale and foods and food grains, then a chula on which you cook, gas जो है आपके पास, बर्तन, प्लेट, the oxygen you are breathing in, आंखें जिससे आप देख रहे हैं, सांसें जो अंदर बाहर with a harmony आ रही है. Remember the times of COVID जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग भाग रहे थे. और जो भी तुम्हारे पास एक कोई नेमत बस अल्लाह की तरफ से है, पहुंचती है तुमको कोई तकलीफ तो उसी की तरफ तुम फरियाद करते हो. बिकॉज अल्लाह के सिवाय क्या हमारी कोई तकलीफ हटा सकता है? नो, नोबडी हैज गॉट द पावर या इस्तिताअत कि वो हमारी तकलीफ को हटाए. फिर जब वो हटा देता है तकलीफ को तुमसे, जब एक ग्रोह तुम में से अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं, यानी तकलीफ हट जाती है तो शिर्क करने लगते हैं. फिर वही जो है मज़ारों पे चले गए, फिर जो है वो गलत काम कर लिए, या फिर कम से कम अपने नफ्स की बात अल्लाह की बात के खिलाफ मान लिए ताकि वो नाशुक्री करे साथ इसकी जो दी हमने उनको. बस फ़ायदा उठाओ, बस अनकरीब तुम जान लोगे, दुनिया का फ़ायदा उठाओ, अनकरीब तुम जान लोगे. और वो बनाते हैं वास्ते उसके जो नहीं वो जानते एक हिस्सा उसमें से जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, यानी अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, लेकिन ये रिज़्क़ को जो है कभी कोई मुर्शद के नाम पे, कभी कोई पीर के नाम पे, कभी कोई इमाम के नाम पे, कभी कोई मर गया खबर में उसके नाम पे, कभी बुतों के नाम पे. कसम है अल्लाह की, अलबत्ता तुम ज़रूर सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो थे तुम गढ़ते, यानी झूठ मूठ के जो तुम दीन में बातें बना ली. अल्लाह ताला ज़रूर पूछेगा. और उन्होंने बना लिया अल्लाह के लिए बेटियां, यानी कुफार मक्का जो है अल्लाह के लिए बेटियां बना लिया, यानी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां जो है मानते थे वो लोग. पाक है वो, और उनके लिए जो वो ख्वाहिश करते हैं, यानी दुनिया में जो तुम ख्वाहिश करते हो तुमको मिलेगा, लेकिन आखिरत में फिर क्या होगा? जहन्नुम मिलेगी. और जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी एक को लड़की की, यानी अल्लाह के लिए तो बेटियां बना लिया, लेकिन जब तुमको लड़की की खुशखबरी दी जाती है, यू डोंट लाइक दैट, डू यू लाइक दैट, देन हाउ कैन यू से कि अल्लाह की ये बेटियां हैं. लड़की की हो जाता है उसका चेहरा सियाह यानी गम से, और वो गम के घूंट पीते हैं, छुपता है कौम से बुराई से जो वो खुशखबरी दिया गया है. आज भी देखिए अहले अरब भी वही थे कि बेटी जब पैदा होती तो अपनी खुशखबरी नहीं सुनाता और अपनी कौम से जो है छुपता रहता है. और फिर आज भी देखिए वही है कि वो खुशखबरी वो नहीं करता, क्या नहीं करता, अब बेटी की पैदा होने पर खुश नहीं होता है, और इनफैक्ट अपनी कौम से भी जो है बेटी की पैदाइश की खुशखबरी छुपाता है जिल्लत के साथ. यानी बेटी की पैदाइश को जिल्लत समझता है, या दबा दे उसको मट्टी पे, यानी पहले जो है जिंदा दफन कर दिया जाते थे, और अब क्या करता है कि इंसान पैदाइश से पहले ही उसको अबॉर्ट करा देता है. खबरदार, कितना बुरा है जो फैसला करते हैं ना लड़कियों के साथ, उन लोगों के लिए नहीं जो ईमान लाते आखिरत पर. मिसाल है बुरी, और अल्लाह के लिए मिसाल है आला, और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है. और अगर पकड़ ले अल्लाह ताला लोगों को उनके गुनाह की वजह से, ना छोड़े उस पर कोई जानदार, यानी अल्लाह ताला अगर इंसान को उसके गुनाह की वजह से पकड़ ले तो ज़मीन में कोई जानदार ना बचे, लेकिन वो मोहलत दे रहा है उनको एक वक्त तक मुकर्रर. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे. फिर जब आ जाएगा उनका मुकर्रर वक्त, और हमारा मुकर्रर वक्त कभी भी हो सकता है, नेक्स्ट मोमेंट भी हो सकता है, ना ताख़ीर कर सकेंगे एक घड़ी और ना आगे बढ़ा सकेंगे. और वो मुकर्रर करते हैं अल्लाह के लिए जो उन्हें पसंद है, और बयान करती है उनकी ज़बानें झूठ, बेशक उनके लिए भलाई, और नहीं शक बेशक उनके लिए आग है, और बेशक वो सबसे आगे पहुंचाए जाने वाले हैं. मैंने आग में कसम है अल्लाह की, अलबत्ता तहक़ीक़ भेजा हमने तरफ कुछ कौमों के आपसे पहले तो खूबसूरत बना दिया शैतान ने उनके आमाल को, बस वो सरप्रस्त है उनका आज, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है. और नहीं नाजिल किया हमने आप पर किताब मगर ताकि आप बयान करें उनके लिए वो चीज़ उन्होंने इख्तिलाफ़ किया जिसमें, और हिदायत और रहमत उस कौम के लिए जो ईमान रखती है. और अल्लाह ताला उतारता है आसमान से पानी, फिर जिंदा कर दिया साथ उसके ज़मीन को उसकी मौत के बाद, यानी बंजर ज़मीन को. फिर इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं उस कौम के लिए, वो सुनती है. डू यू हियर, डू यू लिसन टू कुरान, क्या हमारे कान खुले हैं
اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں البتہ سبق ہے، ہم پلاتے تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، درمیان گوبر کے اور خون کے دودھ خالص، یعنی اسی جانور میں جہاں گوبر ہے اور خون ہے اس کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے. ہاؤ کم فار ہوم فرام اللہ سبحانہ تعالی فار از، خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور پھلوں میں سے کھجور کے اور انگور کے تم بنا لیتے ہو اس سے نشیور چیزیں اور رزق اچھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فائدے کے لیے دیے تھے اور تم اس سے نشیور چیزیں بناتے ہو. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. کیا عقل ہے ہم میں؟ اور وہی کی تیرے رب نے طرف شہد کی مکھی کے بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں سے، اور اس میں سے جو وہ چڑھاتے ہیں یعنی کلائمبرز، پھر کھا ہر طرح کے پھولوں میں سے یعنی نیکٹر لے، پھر چلتی رہ راستے پر اپنے رب کے فرما بردار ہو کر نکالتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب، مختلف ہے رنگ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یعنی ہنی، کیسے ہنی بنتا ہے ہنی بیس سے؟ بڑے سے بڑا فیکٹری آپ لے لیجئے، فلاور کے نیکٹر سے کیا اٹ کین پروڈیوس ہنی؟ اٹ کین ناٹ. Only Allah subhanahu wa ta'ala makes it happen with a very tiny small creature like honeybee. اور وہ ہنی we know what is، کتنی شفا ہے، کیا کیا ہے اس میں، ہر بیماریوں کا اس میں علاج ہے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے. کیا ہم غور و فکر کرنے والوں میں سے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو، یہ ساری چیزوں پہ تو غور کیے. واٹ اباؤٹ اس؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم کو، پھر وہ فوت کرتا ہے ہم کو، پھر وہ فوت کرتا ہے تم کو. سو وائی آر وی ڈسکنیکٹڈ فرام آور خالق اینڈ ڈسکنیکٹڈ فرام دا ون ٹو ہوم وی آر گوئنگ ٹو ریٹرن؟ لیٹس گیٹ کنیکٹڈ ٹو ہم، بیکاز وہی ہے جس نے پیدا کیا، اسی کے پاس پلٹنا ہے. اور تم میں سے جو پھیرے جاتے ہیں طرف حقیر تر عمر کے یعنی بوڑھے ہوتے ہو، تاکہ نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی، یعنی ایٹ ون اسٹیج دنیا میں پوری زندگی وی ہیو اسپینٹ لرننگ اینڈ لرننگ اینڈ لرننگ اینڈ لرننگ، بٹ بڑھاپے میں کمز ون اسٹیج وین وی فرگیٹ ایوری تھنگ واٹ وی ہیو لرنڈ. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، قدرت والا ہے، بٹ اللہ کا علم پرماننٹ ہے، اللہ کی قدرت پرماننٹ ہے. اگر ہمارے آس پاس یا زندگی یا گھر میں کوئی بوڑھا ہے تو دیکھیے، ون ڈے وی آر آلسو گوئنگ ٹو بی ایٹ دیٹ اسٹیج. اور اللہ تعالیٰ اس نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر. ڈیفینیٹلی ہم میں سے کوئی فزیکلی اسٹرانگ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے ہسبینڈ سے ہی کمپیئر کر لیں، ایک فزیکلی اسٹرانگ ہے، شاید ایک کے پاس علم زیادہ ہے، یا اپنے بھائی بہنوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کر لیں، کوئی خوبصورت زیادہ ہے، کوئی مالدار زیادہ ہے، کوئی صلاحیتوں والا زیادہ ہے، کوئی ذہین زیادہ ہے. رزق میں تو نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے پھیرنے والے اپنا رزق اوپر ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، تو وہ اس میں برابر ہے کیا بھلا نعمت کو اللہ کے وہ انکار کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ اس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹوں میں سے، اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. کیا ساتھ باطل کے وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی بہن، سگی بہن، اس کے پاس آپ سے کمپیریٹیولی کم مال ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم میری بہن ہو، سگی بہن ہو، ہم ساتھ جو ہے پلے بڑے ہوئے، ساتھ میں اپنی زندگی گزاری، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، چل میرے مال کو میں آدھا ڈیوائڈ کر کے تمہیں آدھا دے دیتی ہوں اور آدھا میں رکھ لیتی ہوں. Will you do like that? You won't, right? Then how can you tell کہ اللہ تعالیٰ جب مالک ہے، خالق ہے، تو تم اس اللہ تعالیٰ، اس رب کے پاورز کو، اختیارات کو دوسرے شریکوں میں ڈیوائڈ کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کا حقدار ہے، ہاؤ کین یو میک دعا ٹو ادرس؟ جب اللہ تعالیٰ سجدوں کا حقدار ہے تو ہاؤ کین یو ڈو سجدہ ٹو ادرس؟ جب اللہ تعالیٰ محبت کا حقدار ہے، ہاؤ کین یو لو somebody else جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے؟ جب اطاعت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، then how can you do اطاعت of somebody else جیسے اللہ کی کرنا ہے؟ That is what is being explained here in this ayat.
اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوائے جو نہیں مالک ہوتا ان کے لیے رزق کا آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ایک غلام کی، مملوک نہیں قدرت رکھتا کسی چیز کے اوپر، اور جس کہ رزق دیا ہم نے اس کو اپنی طرف سے رزق اچھا تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ اور کھلا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے۔ اور یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اس کو لاتا ہے، کوئی بھلائی کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر دو اگزامپل دے رہے ہیں، ایک مالک ہے جس کے پاس ہر چیز پہ قدرت ہے وہ، اور ایک غلام ہے جس کے پاس اپنے مال کے اوپر بھی قدرت نہیں، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے علاوہ پر جو کریشنز ہے جن کی انسان عبادت کرتا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سملرلی ایک انسان جو ہے اپنے گارڈین پر، جیسے پیدائشی گونگا ہے اور اپنے گارڈین کے اوپر خود بوجھ ہے وہ، اور ایک انسان جو دوسروں کی بھی ہیلپ کرتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے، وہ دونوں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ سملرلی اللہ تعالیٰ اینڈ اللہ کی کریشنز جس کو تم پکڑ کے جو ہے گائیڈنس مانگتے ہو اینڈ وہ خود ایکچولی بوجھ ہے، دونوں جو ہے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور نہیں معاملہ قیامت کا مگر مانند جھپکنے کے نگاہ نے، ودن فریکشن آف سیکنڈ قیامت آ جائے گی اور وہ زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کی، نہ تم جانتے تھے کچھ بھی جانتے تھے جب ہم پیدا ہوئے، کچھ بھی نہیں، اور اس نے بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھیں اور دل؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا طرف پرندوں کے مسخر کیے گئے فضا میں آسمانوں کی؟ نہیں تھامے ہوئے ہیں ان کو مگر اللہ۔ پرندوں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ کیا ہم ایمان لانے والے ہیں؟ اور اللہ نے بنایا، اب یہ سب چیزیں بنائے جو پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں، جو سب کچھ ہم کو پیدا کیے، ہمارے آنکھ دل سب کچھ بنائے، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ۔ لک ایٹ یور ہاؤس، الحمدللہ۔ اور بنایا تمہارے کھالوں میں سے مویشیوں کے گھر، تم ہلکا پاتے ہو ان کو اپنے سفر کے دن، یعنی ٹینٹس تم بناتے ہو سفر میں بھی، یو لیو پیسفلی ان ٹینٹس، اور دن اپنے قامت کے، اور ان کی اون میں سے یعنی سویٹرز، اور ان کی پشم میں سے شالز، اور ان کے بالوں سے سامان اور فائدے کی چیز ہے، وولن بلینکٹس اینڈ سویٹرز اینڈ شیٹس۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے ان میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے، اگر سائے نہیں ہوتے، شیڈوز نہیں ہوتے، ہم تو گرمی میں مر جاتے۔ اور بنائے، دیکھیں گرمی میں صرف کار پارک کرتے تو ہم شیڈ ڈھونڈتے ہیں۔ اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہ، بنایا تمہارے لیے قمیضیں، بچاتی ہے تم کو گرمی سے، اور کرتے، اور بچاتے ہیں تم کو جنگ سے تمہاری یعنی زرہے۔ اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم سپرد کر دو کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک آپ پر ہے پہنچانا صاف صاف۔ وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو پھر انکار کرتے ہیں اس کا، اور اکثر ان میں سے کافر ہے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، یعنی ہر رسول کو جو ہے گواہ بنا کر ہر امت کے خلاف کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے ایکسکیوزز ایکسپٹ نہیں ہوں گے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذاب کو پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اپنے شریکوں کو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے شریک ہیں، وہ لوگ تھے ہم پکارتے تیرے سوائے، تو وہ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو بے شک تم البتہ جھوٹے ہو، اور وہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن صلح، اور گم ہو جائیں گے ان سے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو تھے وہ گڑتے، یعنی جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب اوپر عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ فساد کرتے۔ اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر ان کے نفسوں میں سے، یعنی رسول کو، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر، یعنی امت محمدی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نازل کی ہم نے آپ پر کتاب کھول کر بیان کرنے والی ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور دینے کا رشتہ داروں کو، اور روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب عہد کرو تم، اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد اس کے پکا کرنے کے، حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ذمہ دار، یعنی اللہ کے نام پر جب تم وعدے کرتے ہو تو اس کو مت توڑو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جو توڑ دے اپنا سود قوت کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانا آپس میں، یعنی کوئی سود یعنی تاگا بانٹنا پھر اس کو توڑ دینا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تاگا بنانے میں بہت محنت لگتی ہے نا، تو محنت سے تم جب عہد کرتے ہو تو پھر اس کو مت توڑو کہ ہو ایک گروہ وہ بڑی ہوئی دوسرے گروہ سے، بے شک آزماتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے، اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے ہو، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ کر دیتا تم کو ایک امت، یعنی سب کو توحید پہ قائم کر دیتا، لیکن بھٹکاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے، اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخل دینے والا، یعنی قسم کھا کر توڑو مت آپس میں تو پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے، اور تم چکھو گے برا نتیجہ بوجہ اس کے جو روکا تم نے اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا، اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑے قیمت کے عوض، بے شک اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر سب سے بہترین ہے جو تھے وہ عمل کرتے، جس نے عمل کیا اچھا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت۔ سبحان اللہ، دنیا میں مرد عورت میں اتنی ڈفرینسیشن ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس ہمارے اعمال میں ڈفرینسیشن نہیں ہوگی، حالانکہ وہ مومن ہو، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اس کو، زندگی پاکیزہ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو ان کے اجر کی ساتھ بہترین کے جو تھے وہ عمل کرتے، کہاں پر؟ جنت میں۔ پھر جب پڑھو تم قرآن کو تو پناہ مانگو اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، بے شک وہ نہیں اس کے لیے کوئی زور ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، بے شک اس کا زور، اب دیکھیں شیطان کا زور کس پہ نہیں چلتا؟ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اگر اللہ کے اوپر توکل نہیں کیے تو شیطان کا زور اس کے اوپر چل جاتا ہے، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر جو دوستی کرتے ہیں اس سے، اور وہ لوگ وہ ساتھ اس کے شرک کرنے والے ہیں، اور جب بدل دیتے ہیں ہم ایک آیات کو جگہ دوسری آیات کے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ اتارتا ہے، یعنی آیتوں کا بدلنا، یعنی ایک حکم کے جگہ دوسری حکم کا آنا، جیسے ہم لوگ پہلے بھی پڑھے تھے، جیسے بیوہ کی عدت پہلے 1 سال تھی، پھر وہ کینسل ہوا، پھر اس کے بعد 4 مہینے 10 دن ہوئے، اس طرح جو اتارتا ہے وہ کہتے ہیں بے شک تو گڑنے والا ہے، نہیں جانتا، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ پکا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت دے اور خوشخبری دے مسلمانوں کے لیے، یعنی یہ بھی ایک جو ہے بحث کا وہ بناتے تھے، پوائنٹ بناتے تھے، لیکن یہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی مشکل بات نہیں، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک سکھاتا ہے اس کو ایک انسان، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کسی انسان کے پاس سیکھ کر آتے ہیں، زبان اس شخص کی وہ غلط اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف اجمی ہے، یعنی قرآن کی ایک جو کرسچین کسی آدمی کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتے جو ہے یہ کہتے، لیکن وہ آدمی کی تو اتنی اچھی عربی زبان تھی ہی نہیں جس میں جو قرآن نازل ہوتی، تو دس سیلف پرووز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے سیکھ کر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اور یہ زبان ہے عربی مبین کی، بے شک وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے آیات کے ساتھ اللہ کی نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بے شک گڑ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے ساتھ آیات کے اللہ کی، اور یہی لوگ وہ جھوٹے ہیں جس نے کفر کیا اللہ کا اپنے ایمان کے بعد، مگر جو مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، لیکن جو کھول دے کفر کے ساتھ سینوں کو تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ایمان لانے کے بعد جو کفر کی طرف پلٹ جائے، یہ بوجہ اس کے انہوں نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی آخرت، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، یہی لوگ وہ لوگ ہیں اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور یہی لوگ وہ غافل ہے، کون؟ کافر، نہیں شک بے شک وہ آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد وہ آزمائش میں ڈالے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے، یعنی اتنے پریشانیاں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں گے، جس دن آئے گا ہر شخص جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں اور پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا اور وہ نہ ظلم کیا جائے گا، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ایک بستی کی، وہ تھی امن والی مطمئن، آتا تھا ان کے پاس ان کا رزق بفراغت ہر جگہ سے، تو انہوں نے ناشکری کی۔ اب ناشکری
کرنے کا انجام کیا ہوا دیکھیے، ساتھ اللہ کی نعمتوں کا تو چکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس اور خوف کا، باوجہ اس کے جو تھے وہ کیا کرتے۔ البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول ان میں سے تو انہوں نے جھٹلا دیا، اس کو تو پکڑ لیا ان کو عذاب نے، اور وہ ظالم تھے۔ پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال پاک، اور شکر کرو اپنی نعمت کا اگر ہو تم اس کی تم عبادت کرتے۔ تو یہاں پر بیسیکلی کیا میسج ہے کہ اگر ناشکری کرو گے تو نعمتیں چلی جائے گی۔ بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو، اور جو کوئی مجبور کیا جائے گا، نہ خواہش مند ہے اور نہ حد سے گزرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور نہ تم کہو واسطے اس کے جو بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں جھوٹ کے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم گڑ سکو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں وہ فلاح پاتے۔ فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور ان لوگوں پر جو یہود بن گئے، حرام کر دی ہم نے جو بیان کیا ہم نے آپ پر اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا ہم نے اوپر، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہودیوں کے اوپر کچھ ایکسٹرا چیزیں حرام تھی بیکاز وہ لوگ بہت سخت جو ہے انکار کرنے والے تھے۔ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے جہالت میں پھر توبہ کر لی، یعنی جہالت میں اگر کسی سے برا عمل ہو گیا لیکن پھر توبہ کر لی، کیونکہ یہ آیت ہمارے لیے بہت ہے کہ ہم بھی بہت سی جہالت میں بہت غلط عمل کرتے ہیں، پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کی، تو توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اصلاح بھی کرنا ہے۔ بے شک تیرا رب اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے ایک امت فرما بردار اللہ کے لیے یکسو، اور نہ تھے مشرکین میں سے، شکر کرنے والے اس کی نعمتوں پر۔ بار بار آج دیکھیے شکر آ رہا ہے، تو sit and think کہ ہاؤ شکر گزار آروی، اس نے چن لیا اس کو اور ہدایت دی۔ تو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، ہدایت دی اس کو، راستے کی طرف سیدھی، اور دی ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح شکر گزار بندوں میں سے بنا لے اور ہمیں بھی چوزن ونس میں رکھے، آمین۔ پھر وہی کی ہم نے آپ کی طرف کی پیروی کرو طریقے کی ابراہیم کی یکسو ہو گئے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میسج ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یکسو ہو کر اللہ کی پیروی کرو۔ پھر ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی، کیونکہ قرآن میں حکم ملا ہے، تو ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام was so connected to Allah subhanahu wa ta'ala, he could even slaughter his son for Allah subhanahu wa ta'ala۔ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن، وہ محبت ہے؟ دیکھیے اگر اللہ کے لیے وہ محبت ہوگی تو I can slaughter my son also for Allah۔ تو کیا وہ لیول کی میری محبت ہے؟ کیا میں اتنا کنیکٹڈ ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ سوچئے۔ اور کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہ توکل تھا کہ ایون اف آئی سلاٹر مائی سن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لوز اینی تھنگ، اور آئی ایم ناٹ اے لوزر۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایون اف آئی سلاٹر اور اف آئی گیو اپ مائی موسٹ بلوڈ تھنگ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آئی ایم ناٹ اے لوزر۔ اور نہ تھے وہ مشرک میں سے۔ بے شک فرض کیا گیا ہفتے کے دن ان لوگوں پر جنہوں نے خلاف ورزی کی اس میں، اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں سے جو یہ ہفتے کے دن کا اصحاب سبت کا واقعہ ہے، خلاف ورزی کی، بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے۔ بلائیے طرف راستے کے اپنے رب کی ساتھ حکمت کے اور نصیحت کے۔ تو لوگوں کو اللہ کے راستے پر یوزلی آج کیا ہو گیا، سختی سے، بے رخی سے، بری اس سے جو ہے اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، تم تو یہ ہو، تم تو وہ۔ بٹ اللہ تعالیٰ کے راستے پر کیسے بلانا ہے؟ بلائیے اللہ کے اپنے رب کے ساتھ حکمت۔ سب سے پہلے دعویٰ میں، اصلاح میں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں حکمت یوز کرنا ہے، اور ساتھ نصیحت کے عمدہ، اور جھگڑا کیجیے ان سے ساتھ اس طریقے سے، یعنی یہاں پہ ڈیبیٹ ہے جو اچھائی سے ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے اگر آپ ان سے بحث بھی کر رہے ہیں، آرگیو بھی کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے۔ بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور اگر بدلا لو تم جو تو بدلا ہو مانند جو زیادتی کیا گیا تم ساتھ اس کے، یعنی اگر جنگ بھی ہو، بدلا بھی ہو، تو بس یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم کو اسلام نہیں سکھاتا۔ اور البتہ صبر کیا تم نے، بدلے سے یعنی ریونج سے بیٹر صبر ہے، البتہ وہ بہترین ہے صبر کرنے والوں کے۔ صبر کیجیے اور نہیں صبر تیرا مگر ساتھ اللہ کے، یعنی ہر صبر کا اجر اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ اور نہ تم غم کرو ان پر، اور نہ آپ ہو گھٹن میں اس سے جو وہ چالے چل رہے۔ کون؟ کافر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی کیا، اور وہ لوگ وہ محسن ہیں۔ یعنی if we want اللہ سبحانہ تعالیٰ to be with us تو دو ایلیمنٹس رکھنا ہے۔ if we want to be close to اللہ سبحانہ تعالیٰ، تقوی اینڈ احسان۔ تقوی کیا ہے میں آج کے جز میں آپ لوگوں کو بتائی بہت، اس میں احسان کیا ہے
احسان ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بیوٹیفلی کرنا، جیسے اب یہاں پہ دیکھیے بحث کر رہے ہیں تو بھی بیوٹیفلی کرنا، یعنی ناٹ گیٹنگ اینگری، ناٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ، ناٹ نیگیٹیولی ریئیکٹنگ، اینڈ بیوٹیفلی کرنا. اب اس کے علاوہ عبادات بھی بیوٹیفلی کرنا، اف نہیں آنا، نیگیٹیولی ریئیکٹ نہیں کرنا، چڑچڑ نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ پہ احسان حق سے زیادہ ادا کرنا، جیسے فرض ہے تو آپ نفلی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ پہ نفلی روزے بھی رہ رہے ہیں. دین احسان کی ایک اور کیفیت حدیث سے وہ ہے کہ ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر وہ لیول تک نہیں پہنچے تو ایٹ لیسٹ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ جو ہے ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں رکھیں گے تقوی اور احسان، تو ڈیفینیٹلی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. Do you want Allah subhanahu wa ta'ala to be with you? Then hold taqwa, hold ihsan. If you want to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala always and always, have taqwa and be muhsin. Inshallah ta'ala, you will never lose your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا، قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا.